کے لیے، پاکستان کو گرانے کے لیے. اور تو 10 والی جم کے آ، تو 10,000 والی جم کے آ، تو 10 لاکھ والی جم کے آ، تو 10 کروڑ والی جم کے آ. پاکستان ہے، پاکستان ہے، پاکستان رہے. ہاں جی، ہاں جی. جس کسی کو شوق ہے وہ بھی پورا کرے. جس کسی کو شوق رہ گیا نا اس کو گرانے کا وہ بھی پورا کر لے. لیکن کیونکہ اس کو تھام مصطفیٰ کریم نے رکھا ہے. سب لا الہ الا اللہ. ہاں جی. یہ جب 65 کی جنگ لگی نا، آج بھی اخباروں میں لکھا پڑا ہے، ہمارے بزرگوں کے پاس اخباریں موجود ہیں. 65 کی جنگ جی، 600 ٹینکوں کا حملہ. چھوٹا حملہ ہے. ہم سارے تو سوئے پڑے تھے. اتنا کانفیڈنس تھا انڈین آرمی کو، وہ کہہ کے آئے تھے ناشتہ لوٹ کرنا جا کے. ان کو پتا تھا سارے سوئے پڑے ہیں ادھر. ہائے ہائے، لیکن قربان جائیے نہ وہ سوندا ہے نہ ساڈے محبوب سوندا. اسی ستے ہاں، لیکن جنہوں نے بوٹا لایا وہ جاگ دینے پہ. وہ جاگتے ہیں. سنتم ولا نوم، سنتم ولا نوم، سنتم ولا نوم. 600 ٹینکوں کا حملہ. کیا کہتے تھے ناشتہ اتنے کرنا. جو اس وقت خادم تھے نا معاہدہ شریف میں، وہ کہتے ہیں مجھ پہ غنود کی طاری ہو گئی. وہ دیکھتا کیا ہوں، محبوب علیہ السلام نے زرہ بندی ہے، جنگی لباس، زرہ بندی ہے، ہاتھ میں ہتھیار ہے. عرض کی محبوب یہ کیا انداز؟ فرمایا میرے پاکستان. کیا فرمایا؟ میرے پاکستان. اس میں کسی کوئی کسر نہیں چھڑی. صرف بچے آتا ہے انہوں نے آخیا میرا پاکستان. کسر نہیں چھڑی کسی نے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ میرے پاکستان پہ. کیا کہا جی؟ کیا کہا جی؟ کیا کہا جی؟ فرمایا میرے پاکستان پہ انڈیا نے حملہ کر دیا، میں پاکستان کی مدد کو جا رہا. یہ جی وہ کہا تھا نا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی. باقی جنہیں جنہیں موقع ملے بعد سن کر کرنا بیٹا اپنے پاکستان سے پیار ہو گیا. یہ تحفہ ہے تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے. اس سے پیار کرو. اس سے آپ ہیں پاکستان، میں ہوں پاکستان. آپ ٹھیک ہوں گے، میں ٹھیک ہوں گا، پاکستان ٹھیک ہو جائے. پاکستان ٹھیک ہو جائے. دکھ ہوتا ہے دیکھ دیکھ کے یار ہم کدھر کھڑے ہیں. وہ چاند پہ چلے گئے، وہ مریخ پہ چلے گئے، اور اسی اج بھی چولاں دے اگے شاپر لین ایک دوجے نوں تکے مارے. کیا یہ نہیں ہر محفل کانڈ؟ کیا ہر محفل کانڈ یہ نہیں ہے؟ ایک چولاں دا شاپر لین لے اور چلے ہو. تم جن کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تم جس ابو بکر کے ماننے والے ہو، تم جس علی کی محبت کا دم بھرتے ہو، ان کے تو سامنے سارا کچھ پڑا تھا، انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا. سیدہ کائنات خود فرماتی میں نے 4 روٹیاں بنائی ہیں جی. جس گھر دا صدقہ سارے کھان اس گھر چ کنیاں روٹیاں بنن. بزرگوں نے کلام کیا ہے سیدہ نے 4 کیوں بنائی، 5 کیوں نہیں بنائی، 6 کیوں نہیں بنائی، 7 کیوں نہیں بنائی. ساڈے گھر تے چنگیر بھر کے بن دی ہے نا. سیدہ نے 4 کیوں بنائی؟ اس کا جواب پھر بزرگوں نے دیا. اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ آٹا 4 روٹیوں کا تھا. ہائے ہائے. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ مجبور تھے سال پہ، نہیں، انہوں نے یہ راستہ خود ہی اختیار کیا تھا. انہوں نے خود ہی یہ راستہ چنا تھا، مجبور نہیں تھے. اگر حضرت مریم کے لیے پھل آ سکتے ہیں تو کیا سیدہ کائنات کے لیے جنت سے پکی پکائی روٹیاں نہیں آ سکتی؟ انہوں نے خود چنا اس راستے کو. اے تن میرا کنگی ہوئے تے میں زلف محبوب دی واواں، پوش بنن کھل میری دے تے میں قدمی سجن دے آواں. جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نوں چلے پا. انہوں نے خود یہ راستہ اختیار. حضرت مولا مشکل کشا جلوہ گر تھے. فقیر آ گیا، حضور کچھ دو. فرمایا میں تو خود دنیا کو 3 طلاق کے دیے بیٹھا ہوں. جا وہ سامنے گھر نظر آ رہا ہے، مانگ، تیری طلب تیری حیثیت سے بھی زیادہ دیا جائے گا. اس نے دروازے پہ دستک دی.
سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا، آپ نے بڑا ہی عطا کیا، اتنا دیا کہ وہ مجبور ہو کے بول اٹھا، عرض کرتا ہے حضور میں نہیں دوروں آیا، اتنا دے دیا۔ وہ جو سامنے بیٹھے ہیں کبھی ان کو بھی پوچھ لیا کریں۔ امام حسن مسکرائے، فرمایا تجھے پتہ ہے وہ جو سامنے بیٹھے ہیں کون ہے؟ تو جانتا ہے؟ اس نے عرض کی نہیں۔ فرمایا وہ مولا مرتضیٰ ہے، وہ شیر خدا ہے، وہ تاجدار حل عطا ہے، وہ داماد مصطفیٰ ہیں، اور میں ان کا بیٹا حسن ہوں، اور جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے نا میں نے انہی کے دیے میں سے دیا ہے۔ ہاں انہوں نے خود فقر کو اختیار کیا۔ کتنی روٹیاں بنائیں جی؟ کتنی جی؟ 4 روٹیاں بنائیں، ایک مولا مرتضیٰ، ایک امام حسن، ایک امام حسین۔ اب فرماتی تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی۔ اب فرماتی جب میں اپنی روٹی کھانے بیٹھی نا تو دل میں خیال آ گیا، او فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں ہے۔ میں جی خود 3 سلسلوں میں خلافت ہے، بڑے مرید ہیں، جتھے جاؤ گوشت ون سمنے کھانے، اللہ دی قسم ڈر آتا ہے، میری ڈر آتا ہے۔ اب فرماتے میں نے اپنی روٹی کا آدھا کیا، تھوڑا سا سالن رکھا، لیکن محبوب خدا کی بارگاہ میں حاضر، شان والے محبوب جو مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیا کرتے تھے، ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے، کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ سارا ہی پتا، پھر بھی پوچھا فاطمہ یہ کیا؟ فاطمہ اچھا تو گل پتہ لگی کہ تیاں بڑا لاڑ کر دی، تیاں اللہ تی دے نا متھے وٹ نہ پایا کرو یار، ویسے ہماری عادت ہے وہ جب بھی رحمت کرتا ہے ہمارے ماتھے پہ شکنیں ڈلتی ہیں، بارش رحمت پھر روئیں گے، مہمان رحمت پھر روئیں گے، بیٹی رحمت پھر روئیں گے۔ اللہ بیٹی دے، بیٹے سے زیادہ خوشی کیا کرو۔ اب مجھے نہیں پتہ جی علماء بیٹھے ہیں کہ آیا یہ حدیث ہے یا کسی بزرگ کا قول ہے کہ جی اللہ جس کو خوش کرنا چاہتے ہیں نا اس کو بیٹا دیتے ہیں، اور اللہ جس سے خوش ہوتے ہیں نا اس کو بیٹی دیتے ہیں۔ ہاں بیٹی آئے تو ڈبل مٹھائی ونڈیا کرو، کیونکہ صرف بیٹی نہیں آتی، وہ ساتھ پیغام لے کے بھی آتی ہے، ابو جی اللہ تاڑے تو راضی ہے میں تائیں آئی ہے۔ اگر بیٹی آئے تو ڈبل بانٹا کرو، کیونکہ بیٹی صرف تنہا نہیں آتی، وہ ساتھ پیغام لے کے بھی آتی ہے، ابو جی میں تائیں آئی ہوں راضی جے، جو تانوں راضی کرنا ہوتا تو پتر آندا، میں اور راضی جے میں تاں آئی ہوں، ڈبل مٹھائی بانٹا کرو بیٹی کی، کیونکہ بیٹی وہ دیتا ہی اس کو ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ اس لیے تو اپنے محبوب کو سب سے پہلے سیدہ زینب عطا فرمائیں، سب سے پہلے اپنے محبوب کو، ہاں بھائی اپنے محبوب کو دے رہے ہیں اللہ تو وہی چیز دی نا جو سب سے اعلیٰ ہوگی، اسی لیے تو سب سے پہلے بیٹی عطا کی ہیں جی۔ اور فرماتی آدھی روٹی سالن لے کے میں حاضر ہوئی، حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ یہ کیا؟ عرض کی تھی اللہ کے رسول 4 روٹیاں بنائی تھی، ایک مولا مرتضیٰ، ایک امام حسن، ایک امام حسین، چوتھی روٹی میری تھی، تینوں اپنی اپنی کھا چکے۔ جب میں اپنی روٹی کھانے بیٹھی نا تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے رسول نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں، یہ اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہے، قبول فرما لے۔ دیکھا مصطفیٰ کریم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا فاطمہ 4 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا، اتنے رہ ہی روٹی گئی ہے۔ پھر اٹھ کے فجر پڑھی نہیں پڑھی، سجدہ کیتا نہیں کیتا، قرآن کھولیا نہیں کھولیا، رب دا شکر ادا کیتا نہیں کیتا، درود پڑھیا نہیں پڑھیا۔ سب تو پہلا سوال آج روٹی کی، آج ناشتہ کی، لیکن وہاں کیا عالم ہے؟ فرماتے 4 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں، وقت گزر رہا ہے، پیغام کربلا، انداز امام حسین، فکر امام حسین۔ اور میں آپ سب سے کہوں گا جی اللہ کی قسم ہے سوکھا سودا کر لو، اوکھے سودے وہ سارے کر گئے، آپ کے لیے کوئی اوکھا نہیں چھوڑا انہوں نے۔ میرے امام کہتے ہیں اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ تجھ سے مانگا کسی نے بیٹا؟ تجھ سے مانگا کسی نے بھتیجا؟ تجھ سے مانگا کسی نے بھانجا؟
تجھ سے مانگا کسی نے بھائی؟ نہیں، اللہ نے مانگا بھی انہی سے تھا جو دے سکتے تھے۔ تجھ سے تو 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی، تجھ سے تو قرآن نہیں کھولا جاتا۔ رب نے مانگا بھی ان سے جو دے سکتے تھے۔ اس لیے تو میرے امام کہتے ہیں اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی وسائی تاجران نے اہل بیت، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نثاب ریت پر ہے۔ یہ لکھا جی جب امام علی مقام کربلا تشریف لے جانے لگے نا، تو آپ کی ایک شہزادی ایسی بھی تھی جن کو امام صاحب ساتھ نہیں لے کے گئے تھے۔ میرا ایک اپنا مزاج ہے جی، میں نہیں، میرا دل نہیں کرتا شہزادی صاحبہ کا نام لینے کا، بڑے لوگ جی، میں چوڑا گجر پتر ہیں، ڈنگر چارن والی قوم ہے، بڑے لوگ، شہزادی صاحب ہیں، بڑا بڑا ادب ہونا چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں اکثر ہمارے نعت خانہ ادب کا دامن چھوڑ جاتے ہیں، ادب کا دامن چھوڑ جاتے ہیں، نہیں، ادب کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ شہزادی صاحبہ ادھر ہی نہیں، اور اس وقت جو امام صاحب کے سب سے چھوٹے شہزادے تھے نا، وہ امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے بھی اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا، اگر بہن تھوڑی بڑی ہو نا اور اللہ کو چھوٹا بھائی عطا کر دے تو بہنیں بھائیوں سے بڑا پیار کرتی ہیں، کیونکہ میں نے خود اپنے گھر میں اس کو دیکھا، بڑی بیٹی ہے، پھر اللہ نے بیٹا دے دیا، تو بڑی جو بہن ہے وہ اپنے چھوٹے بھائی سے بڑا پیار کرتی ہے، کپڑے بدل دیتی ہے، نہلا دیتی ہے۔ میں اس کو کہتا ہوں یہ ادی امی ہے، خوش بھی ہوتا ہوں دیکھ کے، لیکن ساتھ ایک دعا بھی کرتا ہوں، وہ کیا کہ اللہ اج بھن تے کرن ڈئی ہے، جدوں بھرا دی واری آئی ہے نوی توفیق دئی ہے، کیونکہ میں نے دیکھا یار جب بھائیوں کی باری آتی ہے بڑے سخت ثابت ہوتے ہیں، جب بھائیوں کی باری آتی ہے آپی باجی سب کچھ ان کو بھول جاتا ہے، محبت کرنا۔ ہم جن کے ماننے والے ہیں حضرت، انہوں نے کی محبت ہے، ہم جن کے ماننے والے ہیں انہوں نے، ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے روٹھے بیٹھے ہیں۔ یہ کربلا والے جن کے نام پہ بیٹھے ہوئے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام زین العابدین اس شخصیت کا نام ہے جن کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے آپ کے 72 شہید کیے گئے۔ چھوٹی بات ہے، 72 شہید کیے گئے حضرت۔ کربلا، کوفہ، دمشق، شام، ابن زیاد، یزید ہوتے ہوتا یہ سارا سلسلہ مدینہ واپس آیا۔ امام صاحب نانا جان کی بارگاہ میں گئے، سنانے کے لیے اتنا بڑا کلیجہ چاہیے، میرے پاس وہ نہیں ہے حضرت۔ جو آپ جا کے آپ نانا جان کی بارگاہ میں روئے، اتنا کلیجہ چاہیے سنانے کے لیے حضرت۔ امام صاحب نے مدینہ پاک کے باہر گھر بنایا، آج بھی وہ گھر موجود ہے۔ اللہ لے جائے، اگر کوئی مدینہ پاک میں تمہارا جاننے والا ہو تو اس سے کہنا یار میں نے اس گھر دی زیارت کروا۔ سعودیہ والوں نے اپنی عادت کے مطابق اس گھر کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، مسمار کر دیے سارے، چھوٹا سا ایک کمرہ رہ گیا جس کے ارد گرد لوہے کی بڑی بڑی سلاخیں لگی ہوئی ہیں، چھوٹا سا کمرہ ہے، دروازہ ہے، دروازے کے اوپر اب بھی تختی لگی ہے جس پہ لکھا ہے بیت الحزن، غم کا گھر۔ وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو اور آپ وہاں کھڑے ہوں اور آپ کو رونا نہ ہے۔ ایسے دل نرم ہوتا ہے اور آنکھیں چھم چھم برستی ہیں، ایسی روحانیت ہے، ایسا درد ہے اس جگہ پہ۔ 2 بار اللہ نے جانے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے امام صاحب اسی گھر میں تشریف فرمائے۔ ایک یزیدی سپاہی جو میدان کربلا میں یزید کی طرف سے لڑا حضرت، یزید کسی بات پہ خفا ہوا، سزا دینی چاہیے، اور رات کے اندھیرے میں بھاگا اور بھاگتا بھاگتا مدینہ پاک امام صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کے پناہ طلب کی، آپ نے پناہ دی، 3 دن 3 راتیں رکھا۔ جب جانے لگا امام صاحب نے کثیر رقم بھی عطا فرمائی۔ تاریخ کہتی ہے وہ یزیدی سپاہی تھوڑا سا آگے جا کے نہ واپس آیا، اور عرض کیا کرتا ہے، حضرت لگتا ہے آپ نے پہچانا نہیں۔ امام صاحب مسکرائے، فرمایا تیرے دل میں یہ خیال کیوں ہے؟ عرض کرتا ہے امام صاحب اگر پہچان لیتے تو اپنے والد اور اپنے بھائیوں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے، اور جاتے ہوئے اتنا کثیر مال تو نہ عطا فرماتے۔ سن لو بھائی، ہمارے بڑوں کا طریقہ، ہمارے بڑوں کا طریقہ، کمال جواب دیا۔ چاہتے تو کھال کھچوا سکتے تھے، چاہتے تو گردن اتروا سکتے تھے، چاہتے تو اس کو مدینہ کے کسی بازار میں الٹا لٹکا سکتے تھے، سارا کچھ ہی کر سکتے تھے، لیکن کیا جواب دیا؟ فرمایا سن، جب تو نے میرے بابا امام علی مقام پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا، میں تب سے تجھے پہچانتا ہوں، اور یزیدی فرق صرف اتنا ہے، وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے۔
بات اب بھی ادھر ہی کھڑی ہے. 10 محرم کو سبیل تھی، کردار حلوہ تھا، کردار مولا مشکل کشا عبد الرحمن ابن ملجم، خارجی، ملعون، فاسق، بغض علی سے بھرا ہوا دل رکھنے والا وہ بندہ پہلے جا کے محراب میں چھپ کے بیٹھ گیا. اور مولا مشکل کشا کی نماز کا کیا کہنا، آپ کی پنڈلی میں وہ تیر لگ گیا، نکلتا نہیں تھا. آپ نے فرمایا جب نماز پڑھو تو نکال لینا. مولا مشکل کشا نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ایسی محویت سی، خوف الہی سے ایسا جس میں مبارک نرم ہوا، تیر نکال لیا گیا. آپ نے نماز ختم کر کے سب سے پہلا سوال کیا، تیر نکال لیا؟ اور اس کی مولا کب کا نکال لیا؟ فرمایا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. مولا آپ فجر کی امامت فرما رہے ہیں، چھپا بیٹھا. لکھا اس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا نا، اس نے اس قدر زیادہ زور سے مولا مشکل کشا کے سر پاک پہ وار کیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا ہتھیار آپ کے سر پاک کو کاٹتا کاٹتا نا کان پٹی تک آیا. اتنا کاری شدید وار تھا وہ. یہ نہیں کہ اے مار دی، نو نو نو، اتنا بغض تھا دل میں مولا علی کے لیے. اتنا شدید وار اس نے کیا کہ تلوار وہ خنجر جو بھی تھا کاٹتا کاٹتا کان پٹی تک آ گیا. حضرت جی آپ تصور کریں میرے مولا مشکل کشا کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. کوئی پیناڈول نہیں، کوئی بروفن نہیں، کوئی ڈکلوفینک سوڈیم نہیں، کوئی ڈکلوفینک پوٹاشیم نہیں، کوئی حضرت جی پین کلر ابھی ایجاد نہیں ہوئی تھی. گرفتار ہو گیا. مولا مشکل کشا چارپائی پہ تھے، آپ کی بارگاہ میں پانی کا پیالہ لایا گیا. آپ کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی. بے شک حملہ کرنے والا تھا لیکن تھا علی کے گھر میں، تھا علی کے گھر میں تھا وہ. آپ نے فرمایا مینوں بعد چ پیائیو، پہلے پانی اینو پیا ہوا ہے. پانی کا پیالہ لے جایا گیا. دل میں بغض علی تھا. اس کے بغض میں اس کو اس بات پہ آمادہ کیا ہوئے پانی نہ پینی، تینوں مارن لی زہر پایا ہے دل وچ، مر جائے گا پی کے. اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا. پیالہ اسی طرح واپس آیا. حضرت علی میرے مشکل کشا نے مخاطب کر کے آپ نے فرمایا اوئے ابن ملجم، یہ کیا کیا؟ پانی سے انکار کر دیا. سن، اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا تو علی نے بھی بروز قیامت اتنی دیر جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کروا لیتا ہے. سوال اب بھی ہوئی کھڑا ہے جی، کتھے لے ہے والا اسلام؟ کتھے لے ہے والا اسلام؟ سارے لڑے دے، سارے غسیلے، سارے ایک دوجے دے گل میں پڑھنا لے، سارے ایک دوجے نو مارنا لے، سارے ایک دوجے نو کٹنا لے، بلکہ پہنا نہ پراوا نہ لڑنا لے. کیوں حضرت؟ اتنے پھر اقبال رو کے کہتا تھے تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا. میں بھی ادھر ہی کھڑا ہوں. اسلام میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھا ہے جب آپ کا وصال ہوا نا اور آپ کے جسم پاک سے کرتا اتارا گیا غسل دینے کے لیے، تو لکھا ہے کہ امام صاحب کی پشت مبارک پہ نا باقاعدہ نشان تھا. آپس میں باتیں شروع ہو گئی. بھئی یہ تو شہزادے ہیں، یہ تو سواری بھی اللہ کے محبوب کے مبارک کندھوں پہ کیا کرتے تھے، ان کے پیچھے کس چیز کا نشان آ گیا؟ غلام پاس کیا اور ہو گیا. اور ایک امام صاحب نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھولنا، لیکن آج بات میری امام کی عزت کی ہے، کیا کروں، پھنس گیا ہوں بیچ میں. تو سنو پھر، یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں میرے امام اپنے کندھوں پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے. کتنے ہے والا اسلام، کتنے رہی ہے والا اسلام. اب تو حضرت جی جتنی دیر تک یہ میاں کیمرہ نہیں لگے گا کسی یتیم کو کلو چینی نہیں دینے کو تیار کوئی بھی. پہلے یتیم کی یتیمی کا جنازہ نکلے گا حضرت، پہلے غریب کی غریبی کا ڈھنڈورا پیٹا جائے گا. اور پوچھے نا، ایک میرے ساتھ معاملہ ہوا، میرے پیروں سے زمین نکل گئی ہے. مجھے کسی بندے کا فون آ گیا، میں بندے کو جانتا بھی کوئی نہیں. انہوں نے کہا حضرت صاحب آپ فلاں دن نا ہمارے ادھر پروگرام پہ آ رہے ہیں شہر پہ، تو ہم ایک پروگرام بنا رکھنا چاہتے ہیں، کچھ یتیم بچیوں کو نا ہم کو سلائی مشینیں اس طرح کی کچھ چیزیں دینا چاہتے ہیں. اب پروگرام سے پہلے اگر ادھر آ جائیں 10-11 بجے تو چلو اس میں بھی شرکت ہو جائے گی. میں نے کبھی کار خیر میں بھی آؤں گا، میں بھی سالوں گا. وہ کچھ معاملہ اس طرح کا بنا کہ ہم لیٹ ہو گئے. اب مجمع بہت بڑا تھا حضرت، وہ میرا اشتہار پہ نام لگا تھا، مجمع بہت بڑا تھا حضرت. میں لیٹ تھا حضرت، فون پہ رابطہ تھا. میں نے کہا یار تسی یہ نہیں کرو، پہلے بیان پہلے تھا نا، اب میں بیان بعد میں کر دوں گا، تم کم از کم بانٹنی تو شروع کرو نا، میں آ جاتا ہوں شامل ہوتا ہوں تمہارے ساتھ. اب انہوں نے وہ بانٹنی شروع کر دی. میں لیٹ تھا. وہ جو پیچھے آیا نا، میں نے اتنا بڑا مجمع دیکھا، میں نے کوئی تو کیویں لنگنا، میرے کپڑے پاڑ چڑھیں گے.
پھاڑیں گے پیار سے ہی، لیکن یہ کپڑے پھاڑ دیں گے میرے، کیا کروں کیسے گزروں؟ وہ میں نے کیا کیا، میں نے پگ اتار کے نا سنگی کو پکڑائی اور خود میں نے نا اپنے اوپر چادر لے لی تاکہ پتہ نہ لگے کسی کو. میں بیچ میں سے گزرتا کافی قریب آ گیا چادر نے. ہوا کیا، اسٹیج سے اعلان کیا گیا مثلا فلاں بن فلاں آ کے اپنی مشین لے لے، فلاں بن فلاں کے اپنی مشین لے لے، فلاں بیٹی آ کے اپنی مشین لے لے. میں کیونکہ بیچ میں تھا، وہ جب بچی آئی نا اسٹیج پہ اپنی مشین لینے، تو اندر ادھر سے دو لڑکے بولے. اس کو اسٹیج پہ ایک لڑکا دیکھا تھا، اوہ یہ یتیم ہے، ایسا پیو کوئی نہیں. میں تو اکثر کالج جاتے ہوئے میرا دل کیا کہ اس کو چھیڑوں، لیکن صرف اس ڈر سے نہیں چھیڑتا تھا کہ تیرا پیو ہی نہ آ جائے. لایا جائے بھی کہانی مکی، پیو کوئی نہیں ہے. میں وہاں ہی رک گیا. میں نے کہا او یہ ہم نے کیا کیا، جنہوں نہیں سی پتا سی انہوں نے دس چھڑیا پیو کوئی نہیں ہے. آج کے بعد جس کا دل کرے مالے مفت آئیے چھیڑ دینا اس. آج کے بعد جس کا دل کرے مالے مفت ہے جی، کوئی نہیں اس کے پیچھے آئے گا، بات ہے ہی کوئی نہیں. جس کا دل کرے چھیڑنا. کیا ہم یہ نہیں کر رہے؟ کیا ہم یہ نہیں کر رہے؟ یہی ہو رہا ہے. لیکن ان کا طریقہ کیا تھا؟ فرمایا یہ ان بوریوں کے نشان ہیں جو امام صاحب رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے. پھر میں ادھر ہی کھڑا ہوں جی. دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تک کے کھائے کتھوں نے عمر بہادر جڑین سینے محبت کرے یار. آپ جس در پہ جاؤ گے نا، میں دو باتیں جی میں آپ کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ مجھے چادر دیکھ کے نا، جب چادر دی نا مجھے سب سے پہلے غوث پاک یاد ہے. وہ لکھا ہے جی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بازار سے گزر رہے تھے خود کو چھپا کے چادر میں، صرف اس لیے کہ لوگ دیکھیں گے، جمع ہو جائیں گے، کوئی کسی کو دھکا دے گا، کسی کے پاؤں پہ کسی کا پاؤں ہے. کی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کسی کے پاؤں پہ کسی کا، اصل میں میرا اختیار نہیں ہے. ایک پچھوں ہی آنڈے ہزارہ کوئی اردو جو ٹورن گے اردو جو بول دیں گے، پنجابی جو ٹورن گے پنجابی جو بول دیں. میں نہیں بول دی، میرے چ میرا یار بولتا ہے. میرا نہیں اختیار جی. میں اسٹیج پہ بڑی باتیں ایسی کر دیتا ہوں، باہر جا کے میں خود ڈرتا ہوں ان کو کٹا ہی نہ رستے جو لوگ کے. لیکن اس وقت میں نہیں بول دی، میرے چ میرا یار بولتا ہے. میں تو ایڈا دلیرا ہے نہیں کوئی، میں بہت ڈرپوک ہے. یار بولتا ہے، وہ آپ ہی بولتا ہے. رب دین دی ذات ہے کو کہ جی کپڑے دی ذات ہے روح، کپڑے دے وچ روح ہے رکیا کہ جی ہر بندے وچ تم آپ بولیں تے آپ بلاویں تے آپ کریں ہو. سلیمان کون ہے؟ سلیمان کوئی بھی نہیں ہے. جو پیچھے سے آئے گا میں بول دوں گا. وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے چادر اپنے آپ لکا کے پھر لنگڑ نظر، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو نہ پتہ چلے عبد القادر غوث اعظم. لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، رش پڑے گا، کوئی کسی کو دھکا دے گا، کسی کے پاؤں پہ پاؤں آئے گا. میری وجہ نہ کسی نے تکلیف، چھپا کے گزرنا ہی. لیکن لکھا ہے کہ اس ویلے بازار چ ایک کپڑا چور کھلوتا ہے، وہ دی نظر غوث پاک دی چادر تے پہ گئی. اب اس کو نہیں پتا کہ چادر کے نیچے غوث پاک ہے، تو کبھی حرکت نہ کرتا. انہوں نے کہا اللہ ہے بھائی جڈی مہنگی چادر ہے نا، جی میں کھو کے دوڑ جاؤں نا تو کنے دن کھ نہیں کرنا پینا ہے. انہوں غوث پاک دے پیچھے ٹرن دیا. لیکن اتنے نہیں چادر کھونی، ایڈا رش ہے پھڑیا جاواں. چادر والا ذرا رش چو باہر آ جائے پھر پھڑا گا چادر میں. میرے غوث پاک کی شان یہ ہے، اب فرماتے یہ دنیا میرے سامنے ایسے ہے جیسے کھانے والے کے سامنے دسترخوان. آپ کو نہیں پتا تھا پیچھے کون چل رہا ہے، کس نیت سے چل رہا ہے، زیادہ ہی پتا تھا. آپ بھی چلتے رہے، وہ بھی چلتا رہا. جب چور کے نزدیک جگہ ٹھیک آ گئی، چادر چھین کے بھاگنے کو جگہ ٹھیک ہے، 2-3 بندے نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، دوڑ لا جائیں گا میں. انہیں پھڑ کے نا غوث پاک دی چادر کھچی اور انہوں نے کھ نہیں آکھیا. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اور عرض کیا کرتے ہیں، رب کریم پھڑی چادر پیڑی نیت نہ پھڑی چادر، لیکن پھاڑ عبد القادر دی لئی سی. پھڑی چادر پیڑی نیت نہ لیکن پھاڑ عبد القادر دی لئی سو. اور مالکا جے پھاڑی لئی سو پھر انج دا کرم کر میری چادر پھڑ کے میرے نال ہی جنت چ جائے. گل میں سنائی بار میری بھی پڑھ کے دیکھی وہاں بلا تھانوں وہ گال کڈاں گے جڑی تسی سنی کدی نہیں کدی. بات عمل
بولا مشکل کشا تشریف فرماتے آپ کا غلام دوسرے کمرے میں. آپ نے آواز دی, نہیں آیا. بالکل ہی پکی بات سنا رہا ہوں آپ نے پھر آواز دی, پھر نہیں آیا. آپ نے پھر آواز دی, پھر نہیں آیا. آپ اس لیے کہ وہ ہے بھی کہ نہیں, مسئلہ تو نہیں بن گیا. آپ گئے تھے اسے پہ آگوں, آپ نے فرمایا تینوں 3 آوازاں ماری نے, آیا نہیں وہ اسی آنا ہے. اور کردہ حضور تاری نرمی نے مینوں خراب کر چھڑے. یہ ہمارا اسلام ہے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری ہمیشہ کوشش رہی میں ابو بکر تو سبقت لے جاؤں, لیکن وہ وقت آ گیا کہ مجھے بھی کہنا پڑ گیا اوے عمر سبقت دور, کاش تو ابو بکر دے سینے دا وال ہی ہوندا ہے. ابو بکر ہے. اور حضرت جی ان نگلوں سے نہ پوچھنا, اگر ابو بکر کا پوچھنا ہو تو علی سے پوچھ لینا ہے. ابو بکر کا پوچھنا ہو تو امام حسن سے پوچھ لینا. ابو بکر کا پوچھنا ہو تو امام حسین سے پوچھنا. ابو بکر کا پوچھنا ہو تو امام باقر سے پوچھنا. ابو بکر کا پوچھنا ہو تو امام جعفر صادق سے پوچھ لینا. ابو بکر حضرت آپ فرماتے ہیں میری کوشش رہی میں ابو بکر کو سبقت لے جاؤں. وہ فرماتے ہیں مدینہ پاک کے مضافات میں نا ایک اماں جی تھی, اگے پیچھے انہوں کا کوئی نہیں سی, ہے بھی نبیلیاں تھا. حضرت ابو بکر نے کوئی رشتہ داری نہ ہونے کے باوجود اماں جی کی خدمت اپنے ذمہ لے لی. روز جاندے, جھاڑو دیندے, پانی بھر کے لے آندے, سالن پکاندے, روٹی پکاندے, اماں جی کو کھوا کے واپس آ جاندے. حضرت عمر فاروق فرماتے جب کہیں جاتے نا نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہوتے, غزوے میں ہوتے, تو کسی سیانے بندے کی ڈیوٹی لگا کے جاتے. بھائی اماں جی انیاں نے تو لاپرواہی نہ کریں, کوئی اماں جی کو تکلیف نہ ہوئے کتنے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں حضرت ابو بکر ڈیوٹی لگا رہے تھے, میں نے سن لیا. آپ تو ڈیوٹی لگا کے چلے گئے. میں اس بندے کو آخیا میں تو نہیں جانا, اج میں جانا. ارادہ یہ ہی کہ اج جا کے انج خدمت کرنی ہے. اماں جی بھی خوش ہو کے آخر کہ خدمت اج ہی ہوئی. اب فرماتے ہیں میں مقررہ وقت پہ چلا گیا, جا کے آہستہ آواز میں نا السلام علیکم کہا, تاکہ اماں جی کو یہ نہ پتہ چلے کہ ابو بکر نہیں آئے, آج کو بندہ ہو رہا ہے. وہ خوش ہو کے پوچھیں گے, پھر دساں گا جی میں عمر آیا ہوں. اب فرماتے ہیں جھاڑو پکڑا, کیا رنگ بھرے تھے میرے محبوب نے اپنے یاروں میں. جھاڑو دے رہے ہیں کندی کے گھر میں, جھاڑو دیا, تازہ پانی بھر کے لائے, آٹا گوندا, سالن پکایا, روٹی بنائی, سالن برتن میں رکھا, روٹی رکھی. اماں جی کے پاس گئے, روٹی کا نوالا توڑا, سالن میں ڈبویا, اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا, اماں جی کھا لو. ساتھ ہی اماں جی بھی بول پئی ہیں آج ابو بکر نہیں آئے. اماں جی بول آج ابو بکر نہیں آئے. رحمت بھی آئی. آج ابو بکر پھر مزاج میں جلال بھی تو تھا نا. کہو اماں تو دستا ہے, نہیں دستا تینوں کیوں پتا کہ ابو بکر جلال تھا. میں پوچھا اماں جی تینوں نظر آتا ہے؟ نکالنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم نظر نہیں آتا. فرمایا کیوں پتا چلے ابو بکر نہیں آئے؟ اس نے منہ کھول کے دکھایا تو منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا. وہ کہتی آنے والے پتہ اس طرح چل گیا کیونکہ منہ میں دانت کوئی نہیں, میں نوالا چبا نہیں سکتی. جب ابو بکر آتے ہیں تو پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے چباتے ہیں. کیا تھے میرے محبوب کے صحابہ ہوئے, کیا رنگ بھرے تھے میرے محبوب نے صحابہ میں. کہا جب ابو بکر آتے ہیں تو پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے چباتے ہیں, نرم کرتے ہیں. جب نرم ہو جاتا ہے میرے منہ میں رکھتے ہیں, میں نکل جاتی ہوں. آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگا نا, میں سمجھ گئی ہو نہ ہو ابو بکر نہیں ہے. میں ہوں بھی ہوتے جی بدل بھی آنے لگا ہے جی. قتل حسین نسل میں مرگ یزید, اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. اسلام لے آؤ یار. وہ اسلام ہماری شادیوں میں آئے, وہ اسلام ہمارے گھروں میں آئے, وہ اسلام ہمارے کاروباروں میں آئے, وہ اسلام ہماری تنہائی میں آئے, وہ اسلام ہمارے لین دین میں آئے, وہ اسلام ہمارے معاملات میں آئے. اسلام. اور آخری بات اور بات ختم. باتیں بڑی ہو سکتی ہیں, مجھے ٹینشن ایک صدا میں تیز. بس ایک کام کرنا یار, اخلاص کا دامن, اس کی سب سے زیادہ کمی. اخلاص کا دامن. ہم حضرت جی لوگوں میں پھنس گئے ہوئے ہیں, لوگوں کے لیے نہ کرو. اس کی آخری بات حضرت جی ماشاءاللہ جو صاحب مزار ہیں, سلسلہ مبارک قادریہ شریف,
اچھا چشتی سلسلہ قربان جائے بابا صاحب اللہ سبحان اللہ. چلو جی ایک اینڈ تے پھر بابا صاحب تے پھر ٹھیک ہے. سلسلہ علیہ قادریہ شریف جی حضرت جنید بغدادی لکھا ایک دن حضرت اپنی خانقاہ میں نا اپنے مریدین کو اخلاص پہ درس دیا. سونا دور تھا جی جب خانقاہوں میں درس بھی ہوا کرتے تھے, تربیت فرما رہے تھے اخلاص پہ. مختصر ہی تھوڑا سا ٹائم دینا اپنے مرید. وہ درس ختم ہو گئے, ایک مرید اٹھ کھلوتا عرض کرتا حضور آج آپ نے اخلاص پہ تربیت فرمائی ہے, یہ تو بتائیں آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ کہنے کو کہہ سکتے تھے تو سیکھا تو فرمایا نہیں میں تو اخلاص اپنے محلے دے نائی کو سیکھا. عرض کی حضور نائی کو؟ عرض کی حضور وہ کیسے؟ فرمایا فقر کا دور تھا, بال بڑے بڑھ چکے تھے, وہ کٹوانے کے پیسے ہی نہیں تھے. میں بڑے بالوں کے ساتھ اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ نے بال دیکھ کے چہرہ پھیر فرمایا جنید جا بال تو کٹوا کے, پیسے تو تھے کوئی نہیں. میں ہوں پیرا نے آخیا ہوں رب کوئی نہ کوئی راہ کڈے گا. پہلے مرید یقین والے ہوا کرتے تھے, پہلے مرید یقین والے, رب راہ نکالے گا. وہ کہتے ہیں میں جو ہمارے محلے کا نائی تھا نا, میں اس کی دکان پہ چلا گیا. وہ کرسی پہ بٹھا کے نا بال کاٹ رہا تھا کسی کے. میں کھڑا ہو گیا, چل ویکھتا ہے تو گل کرنی ہے. فرماتے اس نے بال کاٹتے کاٹتے مجھے دیکھا. میں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرماتے میں نے کہا ظاہر ہے تیری دکان ہے, اسی سے طرح گھر چلتا ہے, اسی سے تو بچوں کا پیٹ پالتا ہے, تو ظاہر ہے پھر تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہے نا. تو میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں, چلیں کر آج میرے اللہ واسطے کٹ دے. فرماتے یہ سننا تھا. دکان سے نیچے آ گیا, میرا ہاتھ پکڑا, دکان پہ لے گیا. اور دکان پہ لے جا کے اس طرح نہیں کیا جیسے ہم کرتے ہیں, نہیں بھائی ہوں تیرے اللہ واسطے کٹنے تو بہ کے ڈیگ ویلا ہوں گے کٹ دیں. فرماتے نہیں, جو بیٹھے تھے ان کو تو چھوڑو, جس کے کاٹ رہا تھا اس کو بھی کرسی سے اٹھا دیا, مجھے بٹھایا, میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دیا. اب روتا جائے, بال کاٹتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں, آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. لیکن اب ہم نہیں اللہ کے لیے کرتے کچھ نہیں, بلکہ ہمارے گھروں کا یہ حال ہے. کوڑم آ جانتے چھوٹا گوشت تو رب دی واری آئے تھے چڑے والے چور. ہوں تو رب کوڑما جہا بھی نہیں رہا ہے, ہوں تو رب کوڑما جہا بھی نہیں رہا ہے. بھائی بات تو عمل سے ثابت ہوتی ہے. کوڑم آنتے چھوٹا گوشت, کوڑم آنتے دیسی ککڑ, رب دے رسول دی واری آئے تھے چڑے, اور چڑھا بھی وہ بندے مارو تو سر پاڑ جائے. ہائے 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 ہائے. اس لیے میرے بزرگ کہا کرتے تھے صاحب سب کا ایک ہے, صاحب کا کوئی ایک, لاکھوں میں کوئی نہیں, کروڑوں میں کوئی ایک ہے. سارے تو نہیں نا فرید ہو سکتے. کتروں لوگ کا کٹبہ میں نکا گوشت تے مالک لی چڑھنے والے چور. ہم وہ لوگ ہیں, ہم وہ لوگ ہیں. بال کاٹتا رہا, روتا رہا. ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں, آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. اب شیخ جنید فرماتے میرے پاس تو تھا کچھ نہیں دینے کو, لیکن نیت کر رہا تھا. اچھا اللہ ویلا لے آیا کہ تینوں وال کٹن کا بدلہ داں گا میں ضرور. آپ فرماتے وہ وقت آیا, پھر خلیفہ شہر مرید ہوا, عمر بن عثمان مکی, ابو بکر شبلی, ابو بکر واسطی, بڑے بڑے شیوخ میرے مریدین میں شامل ہوئے. فقیری میں امیری آئی. آپ فرماتے ایک دن بیٹھے بٹھائے یاد آ گیا, میں نے ایک تھیلی بنائی, کچھ دراہم ڈالے, کچھ دینار ڈالے, لے کے دکان پہ چلا گیا. بوڑھا ہو چکا تھا. میں نے السلام علیکم کہا, اس نے وعلیکم السلام. آپ فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا آپ جنید بغدادی ہیں. آپ فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا جی یاد ہے. آپ فرماتے میں نے تھیلی آگے کر کے کہا لے پھر یہ بال کٹن کا بدلہ ہے. آپ فرماتے اس نے سکھایا ہے اخلاص. وہ کیا کہتا آگے سے, جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے, میں بھی آپ کا مرید ہو جاؤں. آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے. بڑے لوگ تھے نا, بڑے لوگ تھے. فرماتے میں نے پوچھا کیوں, کیا ہوا؟ فرماتے اس نے سکھایا اخلاص. وہ آگے سے کیا کہتا ہے, جنید یاد رکھنا جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں لیتے. یہ لوگ کا جو پھنسے ہیں. ہم ابھی میں پیچھے جنہیں ایک تجربہ ہوا بڑا, بس 2 منٹ بڑا سب ایک تجربہ ہوا. تو کسی بندے کا پتہ چلا 65 سال عمر ہو گئی ہے, کوئی نماز نہیں, کوئی روزہ نہیں, کوئی حج نہیں.
میں نے محنت کی, میری محنت رنگ لے آئی, نمازی بھی ہو گئے, رمضان آیا, روزے بھی رکھے, حج جا. میں نے حضرت صاحب حج کرنا ہے, مجھے آگے سے کہنے حضرت صاحب میں حج تے نہیں جانا. میری وجہ کہنے لگا میں سنیا جڑے اتنے جاندے نہیں وہ مر جاندے, وہ ہر سال حادثہ ہو جاتا نا کوئی نہ کوئی. میں کہا حضرت صاحب جڑے اتنے رہندے نے وہ بھی مر جاندے حج تے چلو. بہرحال میں نے بڑے اوکھے منوائے. بڑی پرانی بات ہے, 12 لاکھ کا بڑا مہنگا پیکج لے کے دیا ہم نے. اب تو اس دفعہ ویسے سرکاری پیکج 12 لاکھ کا تھا, بڑا مہنگا پیکج لے کے دیا. چلے گئے حج پہ 7 یا 8 دن کا پیک. میں نے ان کے وہ جو خاص تھا نا ملازم, میں نے کہا پترا تو دھیان رکھنا ہے جدن حاجی صاحب واپس آنا پہلی کال میں نے کری, کیونکہ پاویں پیکج بڑا لگژری ہے لیکن مجھے پتا اتنے مشقت پھر بھی حاجی صاحب نے بڑی ہوئی ہونی ہے. میں تاکہ دل نہ بندے کا ٹوٹ جائے, میں آ کے دل جوئی کروں گا. لو جی خبر آ گئی حاجی صاحب اگلے دن میں پہنچ گیا, جا کے مبارک دی حاجی صاحب ماشاء اللہ یہ وہ گلے شلے کر وہ این جے مجھے پتا تھا یہ باتیں ہونی ہیں ساری. اب حضرت جی جدھر وہ کام کر رہے ہیں نا بقول ان کے اس جگہ پہ وہ کہتے ہیں میں 20 سال کا آ کے بیٹھا, عمر ہو گئی 65 سال, تو تقریباً وہاں بیٹھے بیٹھے 40 سال ہو گئے ان کو, 45 سال ہو گئے. اب ان کے نیچے جتنے بندے کام کرتے تھے وہ سارے ان کو کیا کیا کے پکارتے تھے بہو جی. جڑا بندہ آئے نا وہ آ کے حج دی مبارک ایسے طرح ہی دے بہو جی حج دی مبارک ہوئے. میں دیکھ رہا تھا ان کو غصہ چڑھ رہا تھا. دوجا تیجا چوتھا پنجواں چھواں اٹھواں نواں 10واں میں گن رہا تھا 15واں 16واں. جب 17ویں بندے نے یہ کہا نا بہو جی حج دی مبارک ہوئے پھر بول پہ ہوئی اڈی وڈی گال کٹ کے کہنے نے کوئی میں 12 لاکھ لا کے حاجی بن کے آیا تسی یہ بھی بہو جی کہہ رہے ہو. ساڈے اج کل انج ہی نہیں حضرت جی, ساڈے اج اللہ جی. میں بات ختم کرنے لگا ہوں بس. میں بات ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں جی, علماء کثیر تعداد میں موجود ہیں. آپ ظاہر ہے جی ماشاءاللہ جب پڑھتے ہیں تو وہ جتنے بھی نام آتے ہیں روایات میں ان نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ, ٹھیک ہے جی, تو جتنے بھی آگے راوی ہیں ایک ایک کر کے نام آتے ہیں. اچھا کہیں حضرت صاحب آپ نے پڑھا ہے حاجی ابو بکر صدیق, حاجی عمر فاروق, حاجی عثمان غنی, حاجی مشکل حاجی علی المرتضیٰ شیر خدا, حاجی امام حسن, حاجی امام حسین, جنہوں نے حج کیتے انہوں نے کدی کیا ہی نہیں سانو حاجی آکھو, جنہوں نے حج دی لفظ نہیں آتی ہے. نہیں میں نہیں کہتا کہ حاجی نہ لکھواؤ, لیکن بس ایک بات کا دھیان رکھنا اس کے لیے, اس لیے حج نہ کرنا کہ لوگ حاجی صاحب کریں, لوگ حاجی صاحب کریں, اس کے لیے لکھا, اس کے لیے نیت او, نیت فو, نیت اس کی رضا. باتیں کرنے کو بڑی ہیں, آگے تقریباً 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا, پھر اللہ کو موقع لائق کریں گے بس اتر. اب بھی وہی بات ہے, اسلام 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 وما علینا الا البلاغ المبین. یہ دعا